بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ممتاز بالفام ہوں۔ آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انگلش گرامر اینڈ انگلش اسپیکنگ کورس پارٹ نمبر 4 میں خوش آمدید۔ اس پارٹ میں ہم ٹینسز کو مکمل تفصیل سے سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ فرسٹ پہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، فی الحال مطلق۔ اردو میں پہچان: اردو کے ایسے فقرے جن کے آخر میں تا ہے، تے ہیں، تا ہوں اور تے ہو وغیرہ آئیں وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ہوتے ہیں۔ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، ہم ہاکی کھیلتے ہیں، تم پانی پیتے ہو وغیرہ۔ پہچان کے بعد ہے ورب۔ ورب کی فارم: پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے اور ہیلپنگ ورب اس میں ڈو اور ڈز استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ امدادی فعل صرف منفی اور سوالیہ فکروں میں استعمال ہوتے ہیں، مثبت فکروں میں نہیں۔ یہ فارمولہ دیکھ لیں، اس کے تحت آپ سینٹینس کی ٹرانسلیشن کریں گے اور پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے مثبت فکروں میں چونکہ امدادی فعل استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ٹینس کے مثبت فکروں کے لیے امدادی فعل کو نکال کر کلیہ اس طرح بن جائے گا: پہلے سبجیکٹ، پھر ورب، پھر آبجیکٹ یعنی فاعل، فعل، مفعول۔ افرمیٹو سینٹینسز یعنی کہ مثبت فکرے: پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے مثبت فکروں میں امدادی فعل ڈو، ڈز استعمال نہیں ہوتا، اس لیے مثبت فکروں کا ترجمہ کرتے وقت اس کلیے کے مطابق سب سے پہلے فاعل، پھر سبجیکٹ کا ترجمہ، ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آبجیکٹ یعنی مفعول کا ترجمہ کیجیے۔ افرمیٹو سینٹینسز میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہی، شی، اٹ یا کوئی واحد فاعل سنگولر سبجیکٹ استعمال ہوا ہو، ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس اور بعض اوقات آئی ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ چلتے ہیں اس ایکسرسائز کی جانب۔ اس ایکسرسائز میں ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ لاسٹ 3 سینٹینسز میں ایس، ای ایس اور آئی ای ایس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس ایکسرسائز کو اسٹڈی کر کے ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد ہے نیگیٹو سینٹینس، نفی فقرے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے نفی فقرے بنانے کے لیے سبجیکٹ کے فوراً بعد ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ لگایا جاتا ہے۔ اس کا فارمولہ اس طرح ہے کہ سبجیکٹ پلس ڈو اور ڈز ناٹ پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ، اور ساتھ ایکسرسائز ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وی ڈو ناٹ ویسٹ آور ٹائم۔ میں اس کا نام نہیں جانتا ہوں، آئی ڈو ناٹ نو ہز نیم۔ عارف وہ گولیاں نہیں کھیلتا، عارف ڈز ناٹ پلے ماربلز۔ وہ گھنٹی نہیں بجاتا ہے، ہی ڈز ناٹ رنگ دا بیل۔ نیگیٹو سینٹینسز میں آئی، وی، یو، دے یا کسی بھی پلورل سبجیکٹ کے ساتھ ڈو ناٹ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہی، شی، اٹ یا کسی بھی واحد فاعل کے ساتھ ڈز ناٹ استعمال ہوتا ہے۔ منفی فکروں میں ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوتا۔ نیکسٹ انٹروگیٹو سینٹینس۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے سوالیہ فقرے کے شروع میں سبجیکٹ سے پہلے ڈو یا ڈز استعمال کیا جاتا ہے۔ انٹروگیٹو سینٹینسز کا فارمولہ کچھ اس طرح سے ہوگا اور نیچے دی ہوئی ایکسرسائز کو آپ نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے حساب سے ان کی ٹرانسلیشن کرنی ہے اور ان کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ انٹروگیٹو سینٹینسز میں بھی پلورل سبجیکٹ سے پہلے ڈو استعمال ہوتا ہے، لیکن واحد فاعل سنگولر سبجیکٹ سے پہلے ڈز استعمال ہوتا ہے۔ سوالیہ فقروں میں ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس استعمال نہیں ہوتا۔ اگر اردو کے سوالیہ فقروں میں کیوں، کب، کہاں، کیسے اور کتنے وغیرہ جیسے الفاظ موجود ہوں تو سب سے پہلے ان الفاظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور پھر فقرے کو سوالیہ حالت میں لکھا جاتا ہے۔ مثلا وہ کیوں روتی ہے، وائی ڈز شی ویپ، تم کہاں رہتے ہو، ویئر ڈو یو لیو، علی کب کھیلتا ہے، وین ڈز علی پلے۔ یہ ایک ایکسرسائز ہے اور اس ایکسرسائز کی ٹرانسلیشن میں نے کی ہے۔ آپ نے اس ٹرانسلیشن میں جو میں نے مسٹیک کی ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس ایکسرسائز سے جو مسٹیکس ہیں ان کو آپ نے سالو کرنا ہے۔ اس ایکسرسائز میں تینوں ٹائپ کے سینٹینسز ہیں: انٹروگیٹو، نیگیٹو اور افرمیٹو سینٹینسز۔ اس ایکسرسائز کی آپ نے اچھی طرح سے پریکٹس کر لینی ہے تاکہ آپ کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد ہو سکے۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، فی الحال جاری۔ جیسا کہ آپ نام سے ہی فیل کر رہے ہیں کہ فی الحال جاری، فعل مطلب کام، حال جو اس وقت جاری ہے اسے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کہیں گے۔ اردو میں پہچان: اردو کے ایسے فقرے جن کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، رہا ہوں وغیرہ آئیں تو وہ فقرے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں، وہ چائے بنا رہی ہے، میں خط لکھ رہا ہوں۔
پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ورب کی آئی این جی والی فارم استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ انگ والی فارم استعمال ہوتی ہے، اور اس میں امدادی فعل یعنی ہیلپنگ ورب اس ٹینس میں از، ایم، آر استعمال ہوتے ہیں۔ اس فارمولے کے تحت آپ اس کے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کریں گے: سبجیکٹ ہیلپنگ ورب پلس انگ والی فارم پلس آبجیکٹ۔ آگے ہے افرمیٹو سینٹینس یعنی مثبت فقرے۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے مثبت اردو فقروں کا ترجمہ درج ذیل طریقے سے کیا جاتا ہے۔ مثلاً اسلم کتے کو مار رہا ہے، میں اخبار پڑھ رہا ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اسلم از بیٹنگ اے ڈاگ، آئی ایم ریڈنگ اے نیوز پیپر، یو آر ٹیلنگ اے لائی۔ یعنی سب سے پہلے سبجیکٹ اور ہیلپنگ ورب کے ساتھ ورب کی انگ والی فارم یوز کی ہے، اور سینٹینس کے اینڈ پر آبجیکٹ کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ نیگیٹو سینٹینس: فقروں کو نفی بنانے کے لیے امدادی فعل کے فوراً بعد ناٹ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا فارمولہ یوں ہوگا: سبجیکٹ ہیلپنگ ورب پلس ناٹ پلس آئی این جی والی فارم اور لاسٹ پہ آبجیکٹ۔ جیسے کہ میں سبق یاد نہیں کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ لرننگ مائی لیسن، وہ غلطی نہیں کر رہی ہے، شی از ناٹ میکنگ اے مسٹیک، ہم کتابیں نہیں خرید رہے ہیں، وی آر ناٹ بائنگ دا بکس۔ ان سینٹینس میں تینوں ہیلپنگ ورب یوز کیے ہیں اور تینوں ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ یوز ہوا ہے۔ اس طرح نیگیٹو سینٹینس کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ انٹروگیٹو سینٹینس: اس ٹینس کے سوالیہ فقروں کو بنانے کے لیے امدادی فعل از اور ایم کو فقرے کے شروع میں یعنی سبجیکٹ سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ اس کا فارمولہ اس طرح ہوگا: ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس آئی این جی والی فارم اور پلس آبجیکٹ۔ یعنی کہ کیا ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آر وی ویسٹنگ آور ٹائم؟ کیا آسیہ سیب خرید رہی ہے؟ از آسیہ بائنگ ایپلز؟ کیا میں گھنٹی بجا رہا ہوں؟ ایم آئی رنگنگ دا بیل؟ اس سے پتہ چلا کہ سوالیہ فقروں کے سٹارٹ میں آپ سبجیکٹ سے پہلے ہیلپنگ ورب یوز کریں گے، اور انٹروگیٹو سائن یعنی سوالی نشان آپ ہر فقرے کے اینڈ پہ لگائیں گے۔ اس ٹینس میں آئی کے ساتھ ہمیشہ امدادی فعل ایم استعمال ہوتا ہے، وی، یو، دے یا کسی بھی جمع فاعل کے ساتھ امدادی فعل آر، اور ہی، شی، اٹ یا کسی واحد فاعل کے ساتھ امدادی فعل از استعمال ہوتا ہے۔ اب اس ایکسرسائز کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ میں نے ان کی ٹرانسلیشن کی ہے، اور ان میں جو مسٹیکس ہیں وہ آپ نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو مد نظر رکھتے ہوئے غلطیاں درست کرنی ہیں۔ سینٹینس میں جہاں پر مسٹیکس ہے اس کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہاں پہ غلطی ہے، اس کو آپ نے سالو کرنا ہے۔ ان 10 سینٹینس کو آپ نے اپنے پاس لکھ لینا ہے، اور ان کی ٹرانسلیشن آپ نے اس ٹینس کے حساب سے کرنی ہے۔ جو میں نے ٹرانسلیشن اس کی دی ہے انگلش میں، آپ نے اس کو، اور جو آپ نے خود اس کی ٹرانسلیشن کی ہے اس کو، دونوں کو میچ کرنا ہے، اور جو مسٹیکس میں نے کی ہیں ان کو آپ نے درست کرنا ہے۔ اگر تو آپ بھی ان کو مسٹیک ریپیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لفظ، جو ورڈ انڈر لائن ہے وہ غلط ہے، اس کی جگہ پہ آپ نے کون سا کریکٹ ورڈ یوز کرنا ہے وہ آپ نے اس ٹینس کے حساب سے کرنا ہے۔ جیسا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، فقیر سکے گن رہا ہے، ان کی انگلش ٹرانسلیشن یوں ہوگی: یو آر ڈیسیو می۔ ڈیسیو کو انڈر لائن کیا ہے کیونکہ اس میں ورب کے ساتھ آئی این جی کی فارم لگتی ہے، تو آپ ڈیسیونگ اس کو لکھیں گے۔ اور دوسرا سینٹینس ہے کہ دا بیگر ایم کاؤنٹنگ دا کوائنز۔ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کسی واحد فاعل یا سنگولر کے ساتھ ایم نہیں، از آپ لگائیں گے ہیلپنگ ورب۔ دا بیگر از کاؤنٹنگ دا کوائنز۔ اسی طرح اس ٹینس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو باقی 8 سینٹینس ہیں ان میں جو مسٹیکس ہیں ان کو آپ سالو کریں گے۔ اب ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، فی الحال مکمل۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی بھی فعل ہے اور وہ مکمل ہو چکا ہے۔ جو سینٹینس کسی فعل کے مکمل ہونے کو حال میں
ظاہر کرے گا وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہوگا۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایک ایسا ٹینس ہے جس میں کام کے مکمل ہو جانے کا تصور موجود ہوتا ہے۔ اردو کے ایسے فقرے جن کے آخر میں چکا ہے، چکی ہے، چکے ہو، چکا ہوں وغیرہ آئیں تو وہ فقرے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے فقرے ہوتے ہیں۔ مثلا میں خط لکھ چکا ہوں، ہم کھانا کھا چکے ہیں، وہ پانی پی چکی ہے۔ مندرجہ بالا پہچان کے علاوہ اس ٹینس کے فقروں کی ایک اور بھی پہچان ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اردو کے ایسے فقرے جن کے آخر میں الف ہے، چھوٹی یہ ہے، بڑی یہ ہیں وغیرہ آئیں تو وہ اس ٹینس کے فقرے ہوتے ہیں۔ مثلا میں نے کھانا کھا لیا ہے، ہم نے نظم پڑھ لی ہے، وہ چلے گئے ہیں۔ اس وضاحت سے یہ بات سامنے آئی کہ اس ٹینس کے اردو فقرے پہچان کے لحاظ سے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ مثلا میں خط لکھ چکا ہوں، میں نے خط لکھ لیا ہے۔ مندرجہ بالا دونوں فقروں کے آخری علامات مختلف ہیں۔ پہلے فقرے کے آخر میں چکا ہوں جبکہ دوسرے فقرے کے آخر میں لیا ہے موجود ہے، لیکن علامتوں کے اس فرق کے باوجود دونوں فقروں کا مفہوم ایک ہی ہے، لہٰذا یہ دونوں فقرے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ورب یعنی فعل کی فارم، اس ٹینس میں ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے، ہیلپنگ ورب۔ اس ٹینس میں امدادی فعل ہیز اور ہیو استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا فارمولہ یوں ہوگا کہ سبجیکٹ پلس ہیز ہیو پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ۔ آگے ہے افرمیٹیو سینٹینس یعنی مثبت فقرے۔ اس ٹینس کے مثبت فقروں کا انگلش میں ترجمہ کرتے وقت مندرجہ ذیل کلیے کے مطابق سب سے پہلے فاعل سبجیکٹ کا ترجمہ کیجیے، پھر فاعل کے واحد یا جمع ہونے کے لحاظ سے امدادی فعل ہیز یا ہیو لگائیے، پھر ورب کی تیسری فارم اور آخر میں مفعول کا ترجمہ کیجیے، جیسے کہ آپ کو نیچے فارمولہ دکھایا گیا اس کے حساب سے۔ مثلا مریض مر چکا ہے، دا پیشنٹ ہیز ڈائیڈ۔ پاکستان میچ جیت چکا ہے، پاکستان ہیز ون دا میچ۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، یو ہیو ڈیسیوڈ می۔ ہم نے اپنا کام ختم کر لیا ہے، وی ہیو فنشڈ آور ورک۔ نیگیٹو سینٹینس، نفی کے فقرے۔ اس ٹینس کے نفی کے فقروں کو بنانے کے لیے امدادی فعل ہیز ہیو کے فوراً بعد ناٹ لگایا جاتا ہے۔ فارمولہ اس کا یوں ہوگا کہ سبجیکٹ کے بعد ہیز ہیو پلس ناٹ اور ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ۔ اور یہ سینٹینس ٹرانسلیشن اس طرح سے ہوگی کہ ہم چائے نہیں پی چکے ہیں، وی ہیو ناٹ ٹیکن ٹی۔ لڑکی کپڑے نہیں سی چکی ہے، دا گرل ہیز ناٹ سیون کلوتھس۔ میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے، آئی ہیو ناٹ فلفلڈ مائی پرومس۔ ہم نے میچ نہیں ہارا ہے، وی ہیو ناٹ لاسٹ دا میچ۔ اب ہے انٹروگیٹو یعنی سوالیہ فقرے۔ سوالیہ فقروں کو بنانے کے لیے امدادی فعل ہیز ہیو کو فقرے کے شروع میں یعنی سبجیکٹ سے پہلے لگایا جاتا ہے، جس کا فارمولہ یہ ہوگا کہ ہیز ہیو پلس سبجیکٹ پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ انٹروگیٹو سینٹینس اس طرح بنیں گے، کیا تم پھول توڑ چکے ہو، ہیو یو پلکڈ دا فلاورز۔ کیا وہ اپنا سبق دہرا چکا ہے، ہیز ہی ریوائزڈ ہز لیسن۔ کیا اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، ہیز ہی ریزائنڈ۔ کیا تم نے اسے ٹال دیا ہے، ہیو یو پٹ ہم آف۔ اب ہے ایکسرسائز۔ میں تمام سوالات حل کر چکا ہوں، انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، مالی پودوں کو پانی دے چکا ہے، سردی کا موسم شروع نہیں ہوا ہے، اس نے میرا مطالبہ تسلیم نہیں کیا ہے، نوکر نے لیمپ روشن نہیں کیا ہے۔ کیا انسان خلا کو تسخیر کر چکا ہے، تم نے افواہیں کیوں پھیلائی ہیں، کیا وہ دیر سے آیا ہے، کیا ڈاکٹر نے مریض کا معائنہ کر لیا ہے۔ ان سینٹینس کا حل اس پریکٹس میں موجود ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس پریکٹس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اور اس پریکٹس میں جو مسٹیکس ہوئی ہیں ان کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، ان کو آپ نے سالو کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، فی الحال مکمل جاری۔ اردو میں پہچان، اردو کے ایسے فقرے جن کے آخر میں تا رہا ہے، تے رہے ہو، تی رہی ہے، تے رہے ہیں وغیرہ آئیں تو وہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے فقرے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے فقرے جن کے آخر میں رہا ہے،
رہی ہے، رہا ہوں، رہے ہیں وغیرہ آئیں اور ان فکروں میں وقت کا بھی ذکر کیا گیا ہو تو وہ فکرے بھی اس ٹینس سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا میں صبح سے پڑھ رہا ہوں، وہ 2 گھنٹوں سے لکھ رہا ہے، مزدور 2 روز سے سڑک بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے فکروں کے آخر میں بھی رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں وغیرہ آتا ہے، لیکن ان میں وقت کا ذکر موجود نہیں ہوتا، جبکہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے فکروں کے آخر میں بھی یہی علامات آتی ہیں، لیکن ساتھ ہی وقت کا ذکر بھی موجود ہوتا ہے۔ مثلا میں کھیل رہا ہوں، وہ پڑھ رہا ہے، یہ دونوں فکرے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے ہیں کیونکہ ان میں وقت کا ذکر نہیں ہے۔ میں 2 گھنٹے سے کھیل رہا ہوں، وہ صبح سے پڑھ رہا ہے، یہ دونوں فکرے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے ہیں کیونکہ ان میں وقت کا بھی ذکر موجود ہے۔ اب ہے ورب، فعل کی فارم۔ اس ٹینس میں ورب کی ING والی فارم، انگ والی فارم استعمال ہوتی ہے۔ ہیلپنگ ورب، اس ٹینس میں امدادی فعل ہیو بن اور ہیز بن استعمال ہوتے ہیں۔ افرمیٹیو سینٹینس یعنی مثبت فکرے، اس ٹینس کے مثبت اردو فکروں کا ترجمہ کرتے وقت مندرجہ ذیل کلیے کے مطابق سب سے پہلے فاعل سبجیکٹ کا ترجمہ کیجیے، پھر امدادی فعل ہیز بن، ہیو بن لگائیے، پھر ورب کی انگ والی فارم اور آخر میں مفعول کا ترجمہ۔ مثلا وہ صبح سے کھیل رہا ہے، اس فکرے کے آخر میں رہا ہے آیا ہے، لیکن اس میں وقت کا تعین کیا گیا ہے، لہذا یہ فکرہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا نہیں ہے۔ He has been playing since morning، وہ مچھلیاں پکڑتے رہے ہیں۔ They have been catching fish، شام سے بارش ہو رہی ہے۔ It has been raining since evening۔ یاد رکھیں کہ he she it یا کسی بھی واحد سبجیکٹ کے ساتھ امدادی فعل has been استعمال ہوتا ہے، جبکہ I we you اور they یا کسی بھی جمع فاعل کے ساتھ امدادی فعل have been استعمال ہوتا ہے۔ نیگیٹو سینٹینس، اس ٹینس کے فکروں کو نفی بنانے کے لیے ہیز یا ہیو کے فوراً بعد لیکن بن سے پہلے ناٹ لگایا جاتا ہے۔ فارمولا اس طرح ہوگا کہ سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیو پلس ناٹ بن پلس ING والی فارم پلس آبجیکٹ، جیسے کہ وہ گولیاں نہیں کھیلتا رہا ہے۔ He has not been، ہیز کے فوراً بعد ناٹ یوز ہوا ہے۔ He has not been playing marbles، شام سے اولے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ It has not been hailing since evening، کبوتر صبح سے نہیں اڑ رہے ہیں۔ The pigeons have not been flying since morning۔ Interrogative sentence، سوالیہ فکرے، سوالیہ فکروں کو بنانے کے لیے امدادی فعل ہیز یا ہیو کو فاعل یعنی سبجیکٹ سے پہلے فکرے کے شروع میں لگایا جاتا ہے، جبکہ بن فاعل کے فوراً بعد ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا فارمولا یہ ہے ہیز ہیو سبجیکٹ بن انگ والی فارم پلس آبجیکٹ۔ کیا علی 2 گھنٹے سے رو رہا ہے؟ ہیز علی بن ویپنگ فار 2 hours، کیا موچی 2 روز سے جوتے بنا رہا ہے؟ ہیز دا کوبلر بن میکنگ شوز فار 2 days، کیا مویشی 2 گھنٹوں سے چر رہے ہیں؟ ہیو دا کیٹل بن گریزنگ فار 2 hours۔ سنس اور فار کا استعمال، اس ٹینس میں وقت کے اظہار کے لیے سنس اور فار کا استعمال ہوتا ہے۔ فار، اگر کسی کام کا ہونا وقت کی مقدار یا مدت پیریڈ آف ٹائم کو ظاہر کرے تو فار استعمال ہوتا ہے۔ مثلا 2 گھنٹے، 7 گھنٹے، 1 ہفتہ، 15 سال، 1 صدی، 3 مہینے، 10 منٹ وغیرہ، ان سب کے لیے فار کا استعمال ہوتا ہے، فار استعمال کرتے ہیں۔ آگے ہے سینس، اگر کسی کام کا ہونا کسی خاص یا مقررہ وقت یعنی پوائنٹ آف ٹائم کی طرف اشارہ کرے اور کام کے آغاز کا وقت معلوم ہو تو سینس استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1، دوپہر سے، صبح سے، شام سے، رات سے، آدھی رات سے، کل سے، پرسوں سے، ان کے ساتھ سینس استعمال ہوگا۔ دنوں کے ناموں کے ساتھ بھی سینس استعمال ہوتا ہے، مثلا جمعہ سے، اتوار سے، منگل سے وغیرہ۔ اور مہینوں کے نام کے ساتھ بھی سینس استعمال ہوتا ہے، مثلا جنوری سے، مارچ سے، جون سے وغیرہ۔ گھڑی کے وقت کے ساتھ بھی سینس استعمال ہوتا ہے، مثلا 2 بجے سے
10 بجے سے وغیرہ۔ سن اور تاریخ کے ساتھ بھی سنس استعمال ہوتا ہے، مثلاً 1965 سے، 2009 سے یا 15 جنوری سے۔ اب ہے ایکسرسائز۔ کسان 10 روز سے فصل کاٹ رہے ہیں، صوبیہ 2 گھنٹے سے پھول توڑ رہی ہے۔ کسان 10 روز سے وقت کا تعین ہے، صوبیہ 2 گھنٹے سے۔ اس میں بھی وقت کا تعین ہے، لیکن اس میں لمٹ بتائی گئی ہے، پیریڈ آف ٹائم ہے۔ کسان 10 روز سے پوائنٹ نہیں ہے کہ 10 روز سے کس ٹائم سے کتنے بجے سے، لہٰذا سنس اور فار کا یوز کرتے ہوئے اس چیز کا دھیان ضرور رکھیں۔ صبح سے میرا سر چکرا رہا ہے، مزدور اتوار سے کنواں نہیں کھود رہے ہیں، مریض 2 روز سے کڑوی دوا نہیں پی رہا ہے، معمار صبح سے دیوار نہیں بنا رہے ہیں۔ کیا تم صبح سے میرا انتظار کر رہے ہو؟ کیا کتا آدھی رات سے بھونک رہا ہے؟ کیا بچہ 2 مہینے سے دانت نکال رہا ہے؟ علی 2 گھنٹے سے کیوں رو رہا ہے؟ ان فقرات کا حل درج ذیل پریکٹس میں موجود ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس پریکٹس میں جو مسٹیکس ہیں، جو غلطیاں ہیں، وہ آپ نے درست کرنی ہے۔ اپنی نوٹ بک پر لکھ کر ان کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ پوری ایکسرسائز اس کے 10 سینٹینس ہیں، 10 مکمل ٹرانسلیٹ کے ساتھ دیے گئے ہیں اس ایکسرسائز میں، اور جہاں پہ انڈر لائن کیا ہوا ہے وہاں پر مسٹیک ہے، جو کہ آپ نے خود اس کو درست کر کے اپنی رجسٹر میں لکھ لینا ہے اور ان کو یاد کر لینا ہے۔ یہاں تک پریزنٹ ٹینس کمپلیٹ ہوا۔ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، لہٰذا پریزنٹ کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پاسٹ اور فیوچر ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو